اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی موسوی پروگرام صبح غم میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج 10 دسمبر ہے، 28 سفر ہے اور جمعرات کا روز ہے۔ 28 سفر مخصوص ہے رسول خدا اور امام حسن ارواحان الفدا کی شہادت سے۔ تو سب سے پہلے تمام مومن و مومنات، مسلم و مسلمات، خصوصاً امام زمانہ ارواحان الفدا کی بارگاہ عالیہ میں ان ایام کی تعزیت پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دعا گو بھی ہیں اور پر امید بھی ہیں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے کہ ہمارے پروگرام کی شروعات پروردگار کی بارگاہ میں یہ خوبصورت دعا کے ساتھ کی جاتی ہے، اور اس کے بعد ہم ذکر محمد والے محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ تو چلیں گے پہلے ایک دعا کی طرف۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. Dua and Ziyarat for Thursday. Bismillahir Rahmanir Rahim. اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وأنا في نعمته. اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله. وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة القرآن أعتمد عليك، وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك. فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين. اللهم اقضي لي في الخميس 5 لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حسنك. وصل على محمد وآل محمد، واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا، إنك أنت أرحم الراحمين. It is the day of Imam Hassan Askari alayhi salam. Ziyarat for Thursday. Assalamu alayka ya wali Allah. Assalamu alayka ya hujjat Allahi wa khalisatah. Assalamu alayka ya imam al-mu'minin wa warith al-mursalin وحجة رب العالمين. صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. يا مولاي يا أبا محمد الحسن بن علي، أنا مولى لك ولآل بيتك،
وهذا يومك وهو يوم الخميس، وأنا ضيفك فيه ومستجير بك فيه، فأحسن ضيافتي وإجارتي بحق آل بيتك الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل یا شاہ زمن یا ساتھ قبا، یا شاہ زمن یا ساتھ قبا، سردار امن یا مولا حسن، یا مولا حسن. ماتم جہاں میں آج امام حسن کا ہے، ماتم جہاں میں آج امام حسن کا ہے. روتے ہیں سوگوار، روتے ہیں سوگوار، یہ موقع بن کا ہے. جہاں میں آج امام حسن کا ہے، جہاں میں آج امام حسن کا ہے. زہرا میں اس گھڑی، میں شیر بپا ہے خانہ زہرا میں اس گھڑی. لاشے پہ ایک بھائی کے، لاشے پہ ایک بھائی کے موہ بہن کا ہے. جہاں میں آج امام حسن کا ہے، جہاں میں آج امام حسن کا ہے. جہاں سے اٹھ گیا سلطان روزگار، جہاں سے اٹھ گیا سلطان روزگار. صدمہ دلوں پہ سبتے، صدمہ دلوں پہ سبتے رسول زمن کا ہے. جہاں میں آج امام حسن کا ہے، جہاں میں آج امام حسن کا ہے. کیا ہو گیا وہ مظہر خلق محمدی، کیا ہو گیا وہ مظہر خلق محمدی. رونا جہاں میں شیوائے، رونا جہاں میں شیوائے خلق حسن کا ہے. جہاں میں آج امام حسن کا ہے، جہاں میں آج امام حسن کا ہے. ساقی ہر امتحان میں آلے ابا رہے، ساقی ہر امتحان میں آلے ابا رہے. شکوان آسمان کا، شکوان آسمان کا نہ چرخ کوہن کا ہے. جہاں میں آج امام حسن کا ہے، جہاں میں آج امام حسن کا ہے. حق کی رضا پہ جان دی اور سرخ روح ہوئے، حق کی رضا پہ جان دی اور سرخ روح ہوئے. راہ خدا میں راہ خدا میں یہی
حسن کا ہے جہاں میں آج امام حسن کا ہے جہاں میں آج امام حسن کا ہے نام حسن کا فیض عزائے امام میں نام حسن کا فیض عزائے امام میں آنسو بنے گوہر یہ آنسو بنے گوہر یہ مقدر حسن کا ہے جہاں میں آج امام حسن کا ہے جہاں میں آج امام حسن کا ہے یا شاہ زمان یا ساز قبا یا شاہ زمان یا ساز قبا سرکار امن یا مولا حسن یا مولا حسن یا مولا حسن. جی ناظرین، پروگرام کے اس دوسرے حصے میں آپ کو دوبارہ آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اس وقت ہوا ہے ہدایت کی بات کا، اور ہدایت کی بات میں ہم شروع کریں گے اقوال معصومین کی طرف جائیں گے، اور شروع کریں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے، اور آج کا دن بھی مناسبت رکھتا ہے آپ کی ذات سے اور امام حسن ارمان الفدا کی شہادت سے. تو اس صورت میں ہم سب سے پہلے رسول اللہ کی ہی ذات سے عموماً ہر روز شروع کرتے ہیں. آج دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک سے امام حسن علیہ السلام کے لیے ارشادات تو بہت ہیں، مگر یہاں پر ہم چونکہ وقت کی قلت ہے تو کچھ تھوڑے سے ہم نے منتخب کیے ہیں، وہ ہم اس کو جو ہے دہرانے کی کوشش کریں گے. امام حسن علیہ السلام ان میں سے چند ایک کا انتخاب کیا جاتا ہے. ایک دن رسول پاک کی کہتے ہیں کہ ایک دن رسول پاک کی نگاہ شہزادہ امام حسن علیہ السلام پر پڑی کہ آپ گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مصروف ہیں. رسول پاک کو امام حسن علیہ السلام پر بہت پیار آیا اور آپ آگے بڑھے، حسن کو آغوش میں لیا، بیٹے حسن کے بوسے لیے اور ارشاد فرمایا حسن منی وانا منہ احب اللہ من احبہ الحسن والحسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حسن مجھ سے ہیں اور میں حسن سے ہوں، اللہ اس سے محبت رکھتا ہے جس سے حسن اور حسین محبت رکھیں. سبحان اللہ، کیا خوبصورت قول ہے. اور مزید آگے بڑھتے ہیں. ایک اور موقع پر اللہ کے رسول کی زبان جو کہ تابع وحی الہی ہے، یعنی کہ وہ زبان کچھ کلمات ادا نہیں کرتی کہ جب تک خدا کا حکم نہ ہو، یعنی وہ تابع وحی الہی ہے. ارشاد صادر ہوتا ہے کہ لو کان العقل رجلا لکان الحسن، یعنی اگر عقل کو انسانی وجود دیا جاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر عقل کو انسانی وجود دے دیا جاتا تو وہ میرے بیٹے حسن کی صورت اختیار کر جاتی. اللہ اکبر. آپ دیکھیں کہ کیا مدارج بیان کر رہے ہیں، کیا درجات بیان کر رہے ہیں، کیا کھول کھول کے امت کے سامنے جو ہے وہ فضیلتیں بیان کر رہے ہیں. اور ابھی کچھ ہی منٹ کے بعد ہم جب امام حسن علیہ السلام کی شہادت کا احوال سنیں گے اور ان مصائب کی طرف جائیں گے جو کہ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ روا رکھے گئے، تو سمجھ میں آ جائے گا ان تمام اقوال کھا گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں ارشاد فرما رہے تھے، کیوں بار بار دونوں سیدنا شباب اہل جنہ کی فضیلتوں کو کھول کھول کر بیان کر رہے تھے. تو وہاں پر بہت بات جو ہے وہ واضح ہو جائے گی اور سب کے اذہان عالیہ میں منتقل انشاءاللہ ہو جائے گی کہ کیا وجہ تھی، کیوں امت کے اندر اختلاف پیدا ہونا تھا، کیا سلوک روا رکھا جانا تھا. یہ تمام چیزیں جو ہے وہ بالکل واضح اور روشن انشاءاللہ ہو جائیں گی. ایک جگہ پر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک دن امام حسن علیہ السلام کے پاس آ کر بیٹھ گئے. امام حسن رسول اللہ کے پاس آ کر بیٹھ گئے. رسول پاک نے بڑی محبت سے اپنے نواسے کا منہ چوما اور 3 مرتبہ فرمایا اللہم انی احب فحب واحب من یحب. خدایا میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، خدایا میں حسن سے محبت رکھتا ہوں، اور جو حسن سے محبت رکھے تو بھی اس سے محبت رکھ. اللہ اکبر. بس جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعوے دار ہے تو اسے چاہیے ہے کہ وہ امام حسن علیہ السلام سے محبت رکھے تاکہ رسول خدا کی محبت کا حقدار پائے.
رسول پاک کی مشہور حدیث ہے کہ جس میں جناب حضرت سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے، مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے ہیں، جتنے بھی مکاتب فکر ہیں، اس کے اندر یہ حدیث تواتر کے ساتھ موجود ہے اور سبھی اس کا جو ہے وہ اقرار کرتے ہیں، کوئی بھی اس میں سے اس کا انکار کرنے والا نہیں ہے۔ مگر ہم پھر بھی دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا جنازہ ہے جو گھر سے برآمد ہوتا ہے، اس کے اوپر تیروں کی بارش ہوتی ہے اور دوبارہ کفن خون سے سرخ ہو جاتا ہے، واپس لایا جاتا ہے، پھر غسل ہوتا ہے، پھر لے کے جایا جاتا ہے۔ یہ تمام واقعات کیوں ہوئے، اس کا پس منظر کیا تھا، یہ تو جب ہم ایک عالم دین کو آن لائن لیں گے، کوشش کریں گے تو وہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ان تمام چیزوں کو بیان فرمائیں گے۔ مگر یہ تمام چیزیں ہیں اور جہاں پر فضیلتیں ہیں تو رسول اللہ نے کوئی کسر میں نہیں سمجھتا کہ اٹھا رکھی کہ اور تمام فرقوں کے پاس ان تمام احادیث کا موجود ہونا بھی ایک دلیل ہے کہ تمام چیزوں کو کھول کھول کر نبی پاک نے اپنی عملی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کی نشر کیا، ان تمام چیزوں کو، ان تمام جو احادیث تھیں وہ کاتبوں کو لکھوائیں اور تمام لوگوں کے اذہان عالیہ میں ان کو منتقل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت تمام مسلمانوں کے تمام فرقوں کے پاس کثرت کے ساتھ ان کی کتابوں میں یہ تمام احادیث اہل بیت علیہ السلام کی شان میں موجود ہیں۔ مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ کیوں ان کو اتنی کثرت کے ساتھ ممبروں سے بیان نہیں کیا جاتا، کیوں جو ہے وہ آئندہ آنے والی نسلیں اس سے بے بہرہ رہ جاتی ہیں؟ ان تمام چیزوں کے اوپر جو ہے وہ جیسے جیسے ٹائم آگے بڑھے گا اس کے اوپر بات کریں گے اور ان کے منفی اثرات جو امت پہ پڑ رہے ہیں اور جو امت کی ذبح حالی ہے وہ کس وجہ سے ہے، اور اس کے اسی وجہ سے کو لیتے ہوئے کہ اگر ان چیزوں کی نشر و اشاعت تمام ممبروں سے بیک وقت کی جائے، تمام مکاتب فکر کے، کیونکہ ہر مکتب فکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی امید لگائے بیٹھا ہے، تو جہاں پر رسول اللہ کی شفاعت کی امید ہوتی ہے اور رسول اللہ کی محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور جہاں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو مجھ سے محبت کرنی ہے وہ حسن سے محبت کرے، تو پھر ان احادیث کو کیوں نہیں ان کا اجرا کیا جاتا، کیوں نہیں ان کو نشر کیا جاتا، کیوں اتنی تواتر کے ساتھ اپنے ممبروں پہ سے اس کو بیان کیا جاتا، تاکہ امت کے اندر اتحاد بھی پیدا ہو، یگانیت بھی پیدا ہو، خدا کی طرف سے لطف اور کرم کی مہربانی بھی ہو، اور اس نورانی سفر میں جو ہے وہ تمام مکاتب فکر آگے بڑھ سکیں۔ کیوں نہیں ہوتا، اس کے اوپر بھی آگے جو ہے وہ چلے گا پروگرام، تو انشاءاللہ ضرور بات کریں گے۔ کچھ اقوال اور ہیں جو کہ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی خدمت میں پیش کریں، جس میں سے ایک حضرت علی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنا دین برباد کر لیا، جس نے اپنا دین برباد کر لیا، اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ اللہ اکبر۔ ہم لوگ جو ہے وہ اس وقت دنیا پرست ہو چکے ہیں، اور تمام ہماری پوری جو کوشش ہے، پوری ہماری توجہ جو ہوتی ہے وہ زندگی میں ہمارے اس فانی، جو کہ زندگی ایک فانی ہے، جو کہ ہم سب کچھ چھوڑ کے یہاں سے آگے بڑھ جانے والے ہیں، ہماری تمام تر توجہ یہاں کے اسٹیٹس پہ اور انہی تمام دنیاوی مادی چیزوں کی طرف مذکور رہتی ہے۔ ہم اسی کو سمجھتے ہیں کہ ہم نے زندگی کامیاب گزاری اور یہ ہم یہاں سے زندگی سے کامیاب جا رہے ہیں، حالانکہ کہیں پر بھی انسان کو اسٹیٹس بنانے سے منع نہیں کیا گیا، بلکہ اسلام نے جو ہے وہ حلال طریقے سے روزی کمانے کی بڑی جو ہے وہ تاکید فرمائی ہے، اور بالکل بھی کہیں پر بھی غریب ہونے کا حکم نہیں دیا۔ ہر جگہ پہ کہا ہے کہ اپنے لیے صبح اہتمام کرو، روزی کے لیے نکل پڑو، اور ہزاروں دعائیں نہ ہوتی اگر روزی کی اتنی طلب کے لیے اور اتنا اسلام تاکید نہ کرتا تو ائمہ علیہ السلام، انبیاء اتنی دعائیں لوگوں کو تاکید کر کے نہ جاتے۔ تو اسلام نے کہیں پر بھی جو ہے وہ آپ کو بہتر اسٹیٹس اپنانے سے منع نہیں کیا، مگر جو اصل نقطہ ہے اس طرف امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنا دین برباد کر لیا اس نے اپنی آخرت کو برباد کر لیا۔ یعنی دین معاملہ ہے وہ جو ہے دین کا جو تعلق ہے اس کا جو سارا معاملہ ہے وہ اصل ہے انسان کی مقصد، انسانی زندگی کا مقصد ہے، دنیا میں آنے کا مقصد ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی دین کی بقا کی زیادہ فکر کریں، چاہے کہ ہمیں ان دنیاوی ایام میں کچھ مشکلات کا سامنا ہو جائے تو وہ بھی 4 دن کی ہیں، کٹ جائیں گی، مگر ہمیں اپنے دین کو مضبوطی کے ساتھ لے کر آگے چلنا ہے تاکہ ہماری آخرت برباد نہ ہو سکے۔ ایک اور جگہ پر امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے اوپر عاجزی سے رہنا سیکھو، زمین کے نیچے سکون سے رہ پاؤ گے۔
آپ دیکھیں یہاں پر بھی اسی طرف اشارہ ہے کہ جو انسان زندگی میں زمین کے اوپر بہت زیادہ پرامن رہے، لوگوں کے لیے باعث سکون بنے، اپنے دین کا اچھا محافظ ہو، حلال روزی کماتا ہو، دنگے فساد و شر سے دور رہے، جتنا وہ اوپر جو ہے وہ لوگوں کے لیے اور اسلام کے بتائے ہوئے سنہری اصولوں پر عمل کرے گا، اتنا ہی پروردگار اس کو جب وہ قبر میں جائے گا تو زمین کے نیچے اس کو راحت بخشے گا، اتنی ہی اس کے لیے وہاں پر فیسلٹیز کو مہیا کرے گا، اتنی ہی وہاں پر جو ہے وہ اس کی آسانی کا سامان کرے گا۔ کوئی میں یہی کہتا چلا آیا ہوں، جب بھی میں ہدایت کی بات کا سیگمنٹ کرتا ہوں، جب بھی کچھ اقوال معصومین لے کر آپ کے سامنے پیش کرنے کا مجھے سعادت حاصل ہوتی ہے تو میں ایک جملہ ضرور یہ دہراتا ہوں کہ کوئی ایسا گوشہ انسانی زندگی کا نہیں ہے جس کے اوپر محمد والے محمد نے گفتگو نہ کی ہو، جس میں آپ کے لیے علم اور حکمت کے خزانوں کو جاری نہ کیا ہو، مگر یہ ہماری جو ہے وہ میں کہوں گا کہ ہماری بدقسمتی ہے، شومی ہے کہ ہم ان تمام اطراف میں توجہ نہیں کرتے، اور اگر سنتے بھی ہیں تو سرسری طور سے سن کے اور آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے اندر دقیق نگاہ رکھیں، اس میں سے چند، سب کو نہیں، چند اقوال کو لیں، ان کے اوپر پہلے عمل کریں، ان کو اپنی زندگی کا آئین بنائیں، منشور بنائیں، اس کے ذریعے سے ایک ایک کر کے بعد ہم اور آگے بات بڑھائیں تو بہت ساری چیزیں ہماری عادتوں کے اندر، ہماری زندگی کے اندر انشاءاللہ راسخ ہو جائیں گی۔ ایک آخری قول امام زین العابدین سید الساجدین کا ہے، علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر قرآن میں ہماری دشمنی کا حکم ہوتا، اگر قرآن میں ہماری دشمنی کا حکم ہوتا تب بھی لوگ ہم پر اتنا ظلم نہ کرتے جتنا ہماری محبت کو واجب کر دینے پر کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ جو ہے وہ دعوت فکر دیتا رہے گا تمام عالم انسانیت کو، تمام عالم اسلام کو خصوصاً، اور تمام عالم اسلام کے بکھرے ہوئے فرقوں کو، کہ جب بھی جو ہے وہ یہ ایام آتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف سے دشمنی بھی روا رکھی جاتی ہے، آج بھی جو ہے وہ منفی پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، تو یہ قول قیامت تک کے لیے جو ہے وہ ان کو صدا دیتا رہے گا، حق کی طرف بلاتا رہے گا، کوشش کرتا رہے گا کہ اس میں سے جو حریت پسند ہیں، اس کے اندر جو حق کے طالب ہیں، جو حق کی آواز پر لبیک کہنے والے ہیں، ہر زمانے میں، ہر مقام پر، جہاں کہیں بھی ہوں، قید نہیں ہے، کسی رنگ و نسل کے ہوں، کسی زبان کے بولنے والے ہوں، وہ ان کو اپنی طرف جذب کرتا رہے گا، متوجہ کرتا رہے گا، اسلام کے حقیقی معنوں سے روشناس کراتا رہے گا، اور اپنے محمد والے محمد کی چوکھٹ کی طرف بلاتا رہے گا۔ ناظرین، یہ تھے چند اقوال معصومین جو کہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی، اور اپنے سیگمنٹ کا اختتام اس دعا کے ساتھ کریں گے کہ پروردگار ہمیں جو ہے ان اقوال معصومین علیہ السلام پر، ان ہدایت کے چشموں پر، ان بہترین نور کے میناروں پر، ان بہترین خزانوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، تاکہ ہماری بھی اور آپ کی بھی تمام کی زندگیوں میں اور ایک معاشرے میں بہترین تبدیلی ایجاد ہو سکے۔ ہمیں جانا ہوگا ایک مختصر سی بریک پر، بریک سے واپس آئیں گے تو پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ان تمام امور کے اوپر مزید بات کریں گے۔ چلتے ہیں فی الحال ایک بریک پر۔